شلوم ایوری ون، میں پاسٹر سفیان بی ایم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو کا مقصد ہے میر لطیف صاحب کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا۔ میر لطیف صاحب نے جوزف بھٹی صاحب کو چیلنج کیا ہے کہ اگر وہ ایک حوالہ پڑھ دیں تو وہ مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ آئیں پہلے میر لطیف صاحب کی ویڈیو دیکھیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ اچھا میر صاحب، میں نے پوچھنا تھا آپ کی کبھی گفتگو یہ ایک جوزف مسیح نام کی آئی ڈی ہے، یار جوزف مسیح وہ بیچارہ اس قابل نہیں ہے کہ گفتگو کر سکے۔ میں نے اس کو کہا ہوا ہے آپ بھی جب بھی وہ بات سنیں تو کہیں یہ حوالہ دے دیں، میں اسی دن اس سے گفتگو کروں گا۔ کون سا حوالہ؟ بتاتا ہوں جی، کیونکہ آج بھی وہ ان لوگوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ یہ بیچارے کس قابل ہیں؟ بڑا 200 وہ جس سے میں نے بات کی ہے 200 کہتا ہے میں نے 200 مناظرے کیے ہوئے ہیں۔ شفیق کمل جو ہے آج بڑے عرصے کے بعد اس کی ایک آج لائیو بیٹھا تھا احمد نذیر کے پاس بیٹھتا ہے، تو آج وہ للکارے مار رہا تھا ادھر۔ ہاں جی، للکارے مارتا ہے نا۔ میں آپ کو اس کا علاج بتا دیتا ہوں۔ آپ کے پاس اس وقت اگر بائبل ہے تو نوٹ کریں، نہیں ہے تو پھر بھی نوٹ کر لیں، بعد میں بائبل میں دیکھ لیں۔ ہاں جی، لوکا کی انجیل ہے، باب نمبر 24 ہے، آیت نمبر 44 سے 46 تک ہے۔ اس کا میں خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت مسیح نے فرمایا ہے کہ تورات، زبور اور انبیاء کی کتابیں میرے متعلق گواہی دیتی ہیں، اور پھر آگے لکھا ہے کہ ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح مرے گا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھے گا۔ اور کتاب مقدس سے مراد یہ 3 کتابیں ہیں جن کا انہوں نے پہلے ذکر کر دیا ہے، اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو اس کا حوالہ دے دے تو میں مان جاؤں گا کہ یہ عالم اس کو علم ہے، کچھ سے اس سے مناظرہ کر لیں گے، نوٹ کر لیں اور یہ حوالہ لگا دیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ مسیح مرے گا اور تیسرے دن جی اٹھے گا۔ جی، یہ باب 26 ہے اعمال کی کتاب کا، اور آیت نمبر 22 اور 23 ہے۔ لکھا ہے باب 26 ہے اور آیت نمبر 22 اور 23۔ جی کرے بات۔ خدا کی مدد سے میں آج تک قائم ہوں، چھوٹے بڑے کے سامنے گواہی دیتا ہوں اور ان باتوں کے سوا کچھ نہیں کہتا جس کی پیش گوئی نبیوں اور موسیٰ نے بھی کی ہے۔ یہاں بھی نبیوں اور موسیٰ کی کتاب کا حوالہ دیا گیا کہ مسیح کو دکھ اٹھانا ضرور ہے، سب سے پہلے وہی مردوں میں سے زندہ ہو کر اس امت کو غیر قوموں کا بھی نور کا اظہار دے گا۔ ایک یہاں ہے، پھر کرنتھیوں کی کتاب کا میں نے بتایا ہے، باب 15 آیت نمبر 3 لکھا ہے، یہی پولوس کہتا ہے، ہر جگہ یہ پولوس ہی کہہ رہا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ 3 حوالے ملتے ہیں، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پولوس کی ایجاد ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کی کسی کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی، نہ کوئی ایسی پیش ہوئی۔ تو ان کو کہیں میری طرف سے آپ کہ یہ حوالہ دکھا دے گا تو میں اسی وقت اس سے مناظرہ کروں گا، جہاں چاہے جدھر چاہے۔ ویسے مطلب میر صاحب آپ کی گفتگو ہوئی ہے اس کے ساتھ کبھی؟ نہیں ہوئی، اور کوئی، لیکن یہ بیچارے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یار۔ کوئی دیکھیں، آپ نے پیچھے ذاکر نائک کے پروگرام سنے ہوں گے جی، جب پاکستان میں آیا ہوا تھا، جی جی، تو اکثر لوگوں نے اس کو مناظرے کی دعوت دی ہے۔ وہ کہتا تھا میں صرف اس سے مناظرہ کروں گا، میرے سننے والے 50,000 ہوتے ہیں۔ جب میں کوئی جلسہ کرتا ہوں تو 50,000 لوگ مجھے سنتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں صرف اس سے مناظرہ کروں گا جسے کم از کم 20,000 سننے والے ہوں۔ تو اس نے ایک معیار مقرر کیا ہوا ہے گفتگو کرنے کا، ہر للو کنجو سے بات نہیں کرتا وہ، تو میں کیوں کروں؟ بالکل صحیح ہو گیا۔ ہاں جی، تو جی آپ نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں میر لطیف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو پلوس رسول نے اور لوکا کی انجیل میں جو بیانات انہوں نے تلاوت کیے، انہوں نے کہا جی اس کا ریفرنس دے دیں پھر مناظرہ ہو سکتا ہے۔ تو لیں جی، آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر حوالہ موجود ہے۔ میر لطیف صاحب، یہ جوزف صاحب نے ہی دیا ہے، تو جوزف صاحب نے حوالہ دے دیا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تورات میں سے حوالہ نہیں ہے تو آپ کی غوش گزار یہ بات کرتا جاؤں کہ بھائی یہ مرزا قادیانی صاحب جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ جو لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے اس کے اندر جو بیانات ہیں وہ پیشن گوئی انبیاء کرام کی کتب میں یعنی بائبل کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ سو لہٰذا آپ انکاری کیوں ہیں؟ اگر آپ انکاری ہیں تو سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہم آپ کو ڈائریکٹلی تورات سے بھی حوالہ دے سکتے ہیں، حوالہ نہیں حوالہ جات دے سکتے ہیں۔ صرف آپ ایک ویڈیو بنائیں، اس میں یہ کہیں کہ مرزا صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ غلط لکھا ہے، مرزا صاحب کی کتابوں کو آپ ردی کی ٹوکری کا حصہ مانتے ہیں، مرزا صاحب کے بیانات کو آپ کسی کھاتے نہیں گنتے، تو ہم پھر آپ کو تورات کا حوالہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جبکہ مرزا قادیانی نے یہ حوالہ جس مد میں آپ استعمال کرتے ہیں اسی مد میں دیا ہے، سو اس حوالے کو آپ ہی نہیں مانتے، آپ اپنی ہی کتاب کو نہیں مان رہے۔ اس کا حوالہ دے دیا جوزف صاحب نے، آئیں مد کے بچے مانے سامنے آئیں۔ اور رہی بات، آپ نے کہا
کہ ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ 50,000 لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ وہی مناظرہ کرے جس کو اتنی پبلک دیکھے. تو آپ نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی میں نے بھی ایک معیار طے کیا ہے کہ مجھے یہ حوالہ دے. پہلی بات تو یہ حوالہ آپ کو دے دیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ذرا ہوش کے ناخن لیں. آپ کس شخص کے ساتھ اپنے آپ کو ملا رہے ہیں؟ اس بندے کو ساری دنیا جانتی ہے. آپ کو کون جانتا ہے؟ آپ نے شفیق اول صاحب کے ساتھ مناظرہ کر لیا اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ نے دنیا فتح کر لی. وہ میرے بھائی آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا. پورے پاکستان میں نہیں کوئی آپ کو جانتا. 2-4 لوگ آپ کو جانتے ہیں اور یہ شفیق صاحب کی غلطی ہے کہ انہوں نے آپ سے مناظرہ کیا. کیونکہ آپ ایک تو آپ کا کوئی جماعت احمدیہ میں آپ کا کوئی عہدہ نہیں ہے. آپ کا کوئی معیار نہیں ہے اس کی جماعت کے اندر ہی. ٹھیک ہے, آپ کی جماعت آپ کو کسی کھاتے میں نہیں گنتی. ٹھیک ہے, تو آپ دوسروں کو کہتے ہیں جی وہ فلانے کی اہمیت کیا ہے, فلانے کی. آپ کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ شفیق اول صاحب کے ساتھ شفیق اول صاحب نے جو مناظرہ آپ سے کیا نا, اس کی وجہ سے آپ تھوڑا بہت مشہور ہوئے ہیں. آپ کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. شفیق اول نے آپ سے مناظرہ کر کے آپ کو مشہور کر دیا, کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 200 سے زیادہ مناظرے کیے ہوئے ہیں. یہ ان کی مسٹیک ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کی مسٹیک ہے کہ ایک ایسے پرسن کے ساتھ انہوں نے مناظرہ کیا جس کو گلی کے سملے جانور بھی نہیں جانتے. تو آپ کو مناظرہ کر کے انہوں نے تھوڑا سا فیمس کر دیا. اب آپ کی اکڑ نہیں جا رہی. ٹھیک ہے, سو لہٰذا اپنے آپ میں رہیں. اور حوالہ دے دیا جوزف صاحب نے. آئیں جوزف صاحب سے گفتگو کریں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ کی جتنی اکڑ ہے وہ نکالنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. سو آپ ان کے ہتھے نہیں چڑھ رہے. آپ بھاگتے ہیں آگے لگ کے, ڈرتے ہیں آپ اس سے. ٹھیک ہے جی. سو لہٰذا چیلنج ایکسیپٹ ہے. جوزف صاحب نے کہا ہے کہ چیلنج ایکسیپٹ ہے. جب آپ کا دل کرے رابطہ کریں اور مناظرہ طے کریں اور مناظرہ کریں.